بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 43واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اور لشکر اسلام کی میدان بدر کی طرف روانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ ناظرین کرام، مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی ناآزمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ بھی نہ کریں، صرف اپنے زور سے قافلہ کو ہی بچا کر لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، اور پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے، اور یہودی اور منافقین علل اعلان سر اٹھائیں گے، پھر مدینہ میں جینا مشکل ہو جائے گا، مسلمانوں کا کوئی رعب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تامل ہاتھ ڈالے گا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا، جو بھی طاقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بل بوتا کس میں ہے۔ معزز ناظرین، یہ ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلہ کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے آپ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے بہت ہی جانثارانہ تقریر کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی بہت ہی عمدہ اور پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد عمر کے بیٹے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجئے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ ناظرین کرام، پیارے نبی نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا، لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت سعد نے کہا، میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کو سچا سمجھا، ہم نے گواہی دی کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے، بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیے۔
خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تعمل جس سے چاہیے صلح کیجئے اور جس سے چاہیے جنگ کیجئے، پھر ہماری دولت بھی آپ کے قدموں پر ہے، جتنی چاہیں لے لیجئے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستہ پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلہ میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ خلوص و محبت سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے، چنانچہ آپ نے حضرت سعد کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد کی تقریر کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب جنگ ہی ہو کر رہے گی۔ ناظرین اکرام، ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینہ سے 1 میل پر ایک مقام ہے بئر ابی امبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخری رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی، پھر فرمایا، خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر کو عنایت فرمایا اور اوس کا علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ پھر پیارے نبی ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ رک گئے اور علی، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا کہ کچھ خبریں لائیں۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ ناظرین اکرام، یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساقیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی، غصہ سے وہ بوکھلا گئے اور فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی وغیرہ نے ان گرفتار غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ یہ لوگ انہیں مارتے اور جب وہ کہتے کہ ہم لوگ ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے ساقی ہیں۔ پھر آپ نے دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا قریش کہاں ہیں؟ دونوں غلام بولے، بس کچھ ہی دور۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے باخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 43واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 42واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔